اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکرم حسین صالح الحفیظ الحدار مرحوم کا ذکر خیر از ناصر محمود طاہر مربی سلسلہ نکورو ریجن کینیا۔ ممباسا کینیا کے پرانے اور مخلص عرب احمدی بزرگ۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، سوموار 4 ستمبر 2023۔ جماعت ممباسا کینیا کے نہایت مخلص وفا شعار اور پرانے احمدی مکرم حسین صالح الحفیظ صاحب مورخہ 3 جنوری 2023 کو قریباً 80 برس کی عمر میں بقضاء الہی اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے آباء و اجداد کا تعلق ملک یمن کے علاقہ حضرموت سے تھا۔ 1959 میں جب ممباسا میں جماعت کی مسجد تعمیر ہوئی تو آپ کا گھر قریب ہی تھا۔ اس وقت ممباسا میں صرف چند مساجد ہوا کرتی تھیں۔ آپ نے نماز وغیرہ کے لیے جماعت احمدیہ کی مسجد میں آنا جانا شروع کر دیا۔ جہاں آپ کی ملاقات وہاں موجود جماعت کے مبلغ محترم مولانا عبد الکریم شرما صاحب مرحوم سے ہوئی، جن کی تبلیغ سے آپ نے بیعت کر کے عین جوانی میں جماعت میں شمولیت اختیار کی اور تا دم مرگ اس عہد بیعت کو باوجود مخالفت کے بخوبی نبھایا۔ آپ کو ایک لمبا عرصہ بطور صدر جماعت ممباسا خدمت کی توفیق ملی اور کچھ عرصہ نیشنل مجلس عاملہ کینیا میں بطور سیکرٹری اشتناطہ بھی خدمت کی توفیق پائی۔ آپ کینیا کسٹم میں ملازم تھے اور بطور کسٹمز کمشنر کوسٹ ریجن کے بڑے سرکاری عہدے سے ریٹائر ہوئے تھے۔ مالی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت کشائش سے نوازا تھا۔ چندوں کی ادائیگی میں بڑے باقاعدہ تھے۔ مہمان نوازی کی صفت بھی بہت اعلیٰ تھی۔ 1974 میں بطور نمائندہ کینیا جماعت آپ کو جلسہ سالانہ ربوہ میں شمولیت اور حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ کے ساتھ ملاقات کا شرف ملا۔ 1988 میں جب حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کینیا تشریف لائے، اس وقت آپ کو حضور کے استقبال اور ملاقات کی سعادت ملی۔ جب 2005 میں حضور اقدس خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی کینیا تشریف لائے تو آپ نے بطور صدر جماعت ممباسا ایئرپورٹ پر آپ کا شاندار استقبال کیا اور ملاقات کا شرف پایا۔ آپ کی تبلیغ سے آپ کے چھوٹے بھائی مکرم محمد شریف الحدار صاحب کو بھی احمدیت قبول کرنے کی سعادت ملی، جو ایک مخلص اور پکے احمدی ہیں۔ آپ کہا کرتے تھے کہ 3 خلفائے احمدیت کے بابرکت ہاتھوں کو چھونے کی مجھے سعادت حاصل ہے۔ مسجد کے ساتھ بڑا مضبوط تعلق تھا۔ جب تک صحت نے اجازت دی، ہر روز باقاعدگی سے 2-3 نمازیں ضرور مسجد میں ادا کرتے۔ آپ بہت سے عمدہ اوصاف کے مالک تھے۔ مبلغین اور دیگر جماعتی عہدیداران کا خاص احترام کرتے۔ تبلیغ کا بہت شوق تھا۔ تبلیغ کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ ممباسا کے اکثر لوگ، بلکہ اگر یوں کہا جائے ممباسا کے تمام عرب جو ہزاروں کی تعداد میں نسلوں سے یہاں آباد ہیں، آپ کے احمدی ہونے کے بارے میں خوب جانتے، بلکہ احمدیت ان میں آپ کے تعارف کا بڑا ذریعہ بنی تو یہ غلط نہ ہوگا۔ ہمیشہ ثابت قدم رہے۔ جب سے MTA آیا، گھر میں ڈش لگوائی اور حضور انور کا خطبہ جمعہ باقاعدگی سے سنتے۔ آپ نے لواحقین میں اہلیہ کے علاوہ ایک بیٹا مکرم صالح حسین الحدار اور 2 بیٹیاں سوگواران میں چھوڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام لواحقین کو صبر جمیل دے اور آپ کی نیکیوں کو زندہ رکھنے والا بنائے، آمین۔ آپ سے تعارف 2006 کے وسط میں ہوا، جب خاکسار کا تبادلہ ممباسا ریجن میں ہوا۔ جس دن خاکسار نیروبی سے ممباسا پہنچا، اس وقت مغرب کی نماز ہو چکی تھی اور آپ باہر مسجد کے صحن میں کھڑے تھے۔ جیسے ہی خاکسار مسجد میں داخل ہوا تو آپ نے بآواز بلند نعرہ تکبیر لگانے شروع کر دیے اور نہایت تپاک سے ملے اور خوش آمدید کہا۔ اس وقت آپ بطور صدر جماعت ممباسا بھی خدمت کی توفیق پا رہے تھے۔ آپ نے بتایا کہ آج صبح سے مجھے آپ کے آنے کی اطلاع تھی اور عصر کی نماز سے لے کر اب تک
میں مسجد میں آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ بہرحال ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ تعلق اور تعارف مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا گیا، جسے آپ نے اپنی وفات تک بفضل ہی تعالیٰ بخوبی نبھایا۔ آپ سے جڑی اخلاص و وفا کی اس قدر بے شمار لازوال یادیں ہیں کہ اگر خاکسار ان سب کو لکھے تو شاید ایک کتابچہ بن جائے۔ آپ کی وفات پر بہت سے ملک اور بیرون ملک سے موجودہ اور سابقہ واقفین زندگی اور دیگر احباب جماعت کے تعزیت کے پیغام ملے، اور بعض نے کہا کہ آپ کا ان سے لمبا قریبی تعلق رہا ہے، اس وجہ سے ان کا ذکر کرنا آپ پر قرض ہے، سو اس کام کو خاکسار ایک نیکی اور خود پر اس بزرگ اور پائنیئر احمدی کا قرض سمجھ کر ادا کر دینا مناسب خیال کرتا ہے۔ واقعہ ڈوری برکینا فاسو نے اس بات پر مہر ثبت کر دی کہ افریقہ کے ان دور دراز ممالک کے ان ریگزاروں اور جنگلوں میں بکھرے پڑے ان گوہر نایاب اور گمنام بزرگوں نے جو اخلاص و وفا کی لازوال داستانیں رقم کی ہیں اور کر رہے ہیں، ان کو بھی محفوظ کیا جائے، اور جب جماعت کی فتح کا سورج طلوع ہوگا تو ان کے اخلاص و وفا کی یہ داستانیں احمدیت کی آنے والی نسلیں فخر سے بیان کر سکیں، اور ان بزرگوں کی بخشش اور روحوں کے لیے دائمی ایصال ثواب کا سبب ہوگا۔ اپنے احمدی ہونے کے حوالے سے جن واقعات کا آپ نے کئی بار خاکسار سے ذکر کیا وہ کچھ یوں تھے۔ اپنی بیعت کا واقعہ کچھ یوں بیان کرتے تھے کہ جب 1959 میں ممباسا میں جماعت کی مسجد تعمیر ہوئی تو اس وقت ممباسا میں چند ہی مساجد تھیں، اور یہ مسجد ہمارے پرانے گھر کے بالکل قریب تھی۔ اس وجہ سے خاکسار نے نماز وغیرہ کی ادائیگی کے لیے یہاں جانا شروع کر دیا، اور یوں جماعت اور مکرم شرما صاحب سے تعارف پیدا ہوا، اور شرما صاحب کی تبلیغ سے آپ نے بیعت کر کے جماعت میں شمولیت اختیار کی۔ مرحوم شرما صاحب کا آپ کے دل میں بہت احترام تھا، ان کو اپنا مینٹر اور والد بجا سمجھتے تھے، اور اکثر ان کے ذکر پر جذباتی ہو جاتے تھے۔ ان سے جڑی بہت سی یادوں کا اکثر مجھ سے ذکر کرتے رہتے۔ بیان کیا کہ جب میں احمدی ہوا تو کسی نے میرے والد صاحب سے اس بارے میں میری شکایت کی کہ آپ کا لڑکا تو عرب ہو کر بھی گمراہ ہو گیا اور ہندیوں کے پیچھے لگ گیا ہے۔ کہتے ہیں میرے والد صاحب نے مجھے تو کچھ نہ کہا نہ پوچھا، بلکہ مجھ سے خفیہ طور پر جماعت کی مسجد جانا شروع کر دیا، اور کچھ عرصہ تک ایسا کرتے رہے، مگر مجھے کبھی جتلایا بھی نہیں۔ مگر کچھ عرصہ بعد اس شکایت کنندہ کو کہا کہ میں نے تسلی کر لی ہے، وہ ٹھیک راستے پر ہے، اور پھر زندگی بھر کبھی میری احمدیت کی وجہ سے تھوڑی سی بھی مخالفت نہیں کی۔ اس ضمن میں ایک اور یاد جس کا آپ اکثر ذکر کرتے تھے وہ یہ تھی کہ کہتے میں گھر میں سب سے بڑا بیٹا تھا، اور جیسے ہوش سنبھالی گھر کی بہت سی ذمہ داریاں مجھ پر پڑنے لگیں۔ اس دوران میں احمدی ہو چکا تھا، اور گھریلو حالات کو دیکھتے ہوئے میں نے مزید تعلیم جاری نہ رکھنے کا فیصلہ کیا، اور سوچا کہ کچھ کام تلاش کر کے اپنی فیملی کو سپورٹ کروں۔ بیان کرتے تھے کہ جب مکرم شرما صاحب کو اس بات کا پتہ چلا تو آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور جس سکول میں پڑھتا تھا لے گئے، اور سیدھے پرنسپل کے کمرے میں مجھے ساتھ لے کر داخل ہو گئے، اور پرنسپل کو کہا یہ میرا لڑکا ہے، مجھے اس کو پڑھتے اور آگے بڑھتے دیکھنا ہے، اس کی کسی قسم کی پڑھائی کے متعلق مشکل یا ضرورت ہو آپ نے مجھے بتانا ہے۔ بادی النظر والوں کے لیے یہ بظاہر ایک معمولی سی بات ہو، مگر اس نے آپ کی باقی پوری زندگی پر گہرے نقوش مرتب کیے۔ جب بھی یہ واقعہ بیان کرتے آپ کی آنکھیں بھیگ جاتی۔ آپ کی حالت میاں محمد بخش کے پنجابی شعر کے اس مصرع کی عین عکاسی تھی۔ اصلاں نال جے نیکی کریے 100 نسلاں تک نہیں بھول دے۔ کہا کرتے تھے میں ایک غریب گھر کا بچہ تھا۔ شرما صاحب کی صحبت اور دعا نے میری کایا پلٹ دی۔ آپ نے تعلیم مکمل کر کے کینیا کسٹمز میں بطور کلرک بھرتی ہو کر اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا، اور اپنی فرض شناسی اور ایمانداری کی بدولت کینیا کسٹم اتھارٹی کے نہایت بڑے عہدے کسٹمز کمشنر کوسٹ ریجن سے ریٹائر ہوئے۔ کہا کرتے تھے کہ یہ سب جماعت اور امام الزمان کو ماننے کی برکت ہے، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ اعلیٰ عہدے اور یہ دنیاوی نعمتیں جو اللہ نے محض اپنے خاص فضل سے مجھے عطا کی ہیں۔
جس واقعہ کا اوپر خاکسار نے ذکر کیا ہے اس نے آپ کی زندگی پر گہرے نقوش چھوڑے تھے اور آپ نے اس نیکی کو آگے بھی جاری رکھا۔ میں اس بات کا گواہ ہوں کہ جب بھی آپ کے علم میں یہ بات آتی کہ کوئی احمدی بچہ مالی مسائل کی وجہ سے تعلیم جاری نہیں رکھ پا رہا تو آپ اس کی تعلیمی ضرورت کے لیے نقد رقم یا چیک لا کر خاکسار کو اس رنگ میں دیتے کہ اس بچے کو بھی یہ پتہ نہ چلے کہ یہ کس نے دیا ہے، اور مجھے کہتے کہ آپ نے اس بچے کا ہاتھ پکڑ کر اس کے اسکول لے کر جانا ہے اور ہیڈ ماسٹر کے سامنے اس کی فیس ادا کرنی ہے اور اس بچے کو یہ لگے کہ یہ آپ نے ادا کی ہے۔ پہلے شروع میں جب خاکسار کو آپ کے مندرجہ بالا واقعہ کا علم نہیں تھا تو ایک دن خاکسار نے آپ سے کہا یہ کام تو آپ بھی کر سکتے ہیں یا کسی اور سے کروا سکتے ہیں، پھر ہر بار مجھے ہی کیوں کہتے ہیں؟ جس پر آپ نے مجھے اپنا یہ واقعہ سنایا۔ آج ایسے بچوں میں سے جب کسی سے سامنا ہوتا ہے جو اکثر اب بڑے اور برسر روزگار ہو چکے ہیں تو ان کی نظروں میں جو احترام، شکر گزاری اور عزت دیکھتا ہوں تو مجھے آپ کی بات یاد آتی ہے، بلکہ اس کا ایک مظاہرہ ہم دونوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ایک یتیم احمدی لڑکا تھا جو اب صاحب اولاد ہے، جس کی فیس وغیرہ آپ میرے ذریعے سے ادا کرتے تھے۔ ایک دن میں اور آپ تبلیغ کے لیے کینیا کے تاریخی ساحلی شہر مالنڈی گئے ہوئے تھے۔ یہ وہ شہر ہے جہاں سے پرتگالی واسکو ڈے گاما نے 1948 میں پہلی دفعہ ایک ماہر گجراتی ناخدا کی مدد سے جنوبی ایشیا کی بندرگاہ کالی کٹ تک پہنچا، جہاں سے دنیا کی تاریخ کے ایک نئے باب کا آغاز ہوا۔ دوپہر کا وقت تھا، ہم ایک سڑک پر چل رہے تھے تو ہمارے پاس سے ایک فوجی گاڑی گزری اور تھوڑی دور جا کر وہ رک کر ریورس ہوئی اور ہمارے پاس آ کر رکی۔ ایک دفعہ ہم سوچ میں پڑ گئے کہ ادھر صبح سے تبلیغ کرتے پھر رہے ہیں، کسی نے ہماری ناحق شکایت ہی نہ کر دی ہو، مگر جب گاڑی کا دروازہ کھلا تو وہی بچہ جو اب جوان ہو چکا تھا اور کینیا فوج کے ایک ذیلی ادارے میں بھرتی ہو چکا تھا اترا اور بڑے ادب و احترام سے ہمیں ملا اور عربی طریق پر ہمارے ہاتھ چومے اور حیرت سے پوچھا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے بتایا تبلیغ کے لیے آئے تھے، جس پر اس نوجوان نے پوچھا آپ نے لنچ کر لیا ہے؟ ہم نے کہا نہیں، ابھی سوچ رہے ہیں، جس پر اس نوجوان نے اپنے ساتھی فوجیوں کو بتایا کہ یہ دونوں میرے محسن اور بزرگ ہیں، آپ لوگ جاؤ، میں نے اب ان کے ساتھ لنچ پر جانا ہے، جس پر وہ ہمیں وہاں قریب موجود ایک نہایت عمدہ ہوٹل میں لے کر گیا اور بہت عمدہ لنچ کروایا۔ اس کی آنکھوں میں احسان مندی اور شکر گزاری دیکھ کر میں خود اندر سے پانی پانی ہو رہا تھا۔ خیر، جب اس سب سے فارغ ہو کر ہم واپس آ رہے تھے تو آپ نے رستے میں مجھے کہا یہ وہ پھل تھا جس کی میں نے آپ کے ہاتھ سے آبیاری کی تھی، اور آج ہم دونوں نے اس کا پھل اپنی زندگیوں میں کھایا جو بہت شیریں تھا۔ کئی احمدی یتامہ کی خبر گیری کرتے اور کئی احمدی بچوں کو پڑھایا اور برسر روزگار بھی بنایا۔ آپ کو تبلیغ کا بہت شوق تھا اور کوئی موقع تبلیغ کا اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیتے تھے۔ جب خاکسار ابھی نیا ممباسا گیا تھا تو آپ اس وقت سروس سے ریٹائر ہو چکے تھے اور آپ کا اکثر وقت مسجد میں گزرتا تھا۔ خاص کر نماز عصر سے کچھ وقت قبل مسجد آ جاتے اور مسجد کا باہر والا لاؤڈ سپیکر آن کر کے قریباً روزانہ آدھا گھنٹہ تبلیغ کرتے، جس کی آواز پورے علاقے میں سنائی دیتی۔ عصر کی نماز ادا کر کے عموماً مجھے ساتھ لے کر شہر میں نکلتے کہ اب ہم مغرب تک تبلیغ کریں گے، اور مجھے کہا کہ آپ یہاں نئے آئے ہیں، اس طرح ایک تو آپ کو یہاں کے کلچر اور ماحول سے واقفیت ہو جائے گی اور دوسرا آپ کو سواحیلی زبان بھی اچھی آ جائے گی۔ آج جب میں سوچتا ہوں تو آپ کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے۔ خاکسار نے جو سواحیلی زبان سیکھی اس میں مکرم مولانا جمیل الرحمن رفیق صاحب کے بعد آپ کا بہت حصہ تھا۔ بہت سے فقرے اور سواحیلی الفاظ جو آپ نے مجھے سکھائے، آج کہیں بولتا یا لکھتا ہوں تو آپ کی یاد ذہن میں تازہ ہو جاتی ہے کہ کس پیار اور حکمت سے آپ نے میری غلطیوں کی اصلاح کرنی اور نئے الفاظ سکھانے۔ خیر، آپ کے ساتھ اس طرح بازاروں میں گھوم پھر کر تبلیغ کرنے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ آپ کا ساتھ ہونے سے ایک اعتماد اور تحفظ کا احساس رہتا کہ اگر کہیں کچھ اوپر نیچے رہ گیا تو خود ہی سنبھال لیں گے۔
آپ ممباسا کے پرانے رہنے والے اور معروف شخص تھے، اس وجہ سے قریباً ہر چوتھا شخص آپ کا واقف ہوتا۔ ایک دن اسی طرح تبلیغ کرتے ہوئے ہم عربوں کی ایک معروف مسجد کے پاس پہنچے۔ وہاں آپ کے کافی پرانے عربی دوست عصر کی نماز پڑھ کر بیٹھے تھے۔ ممباسا میں خاکسار نے دیکھا ہے، عموماً عصر سے لے کر عشاء کی نماز تک بوڑھے لوگ مساجد کے باہر یا صحن میں بنے تھڑوں پر بیٹھ کر وقت گزارتے ہیں۔ جب ہم وہاں پہنچے تو آپ نے ان کو سلام کیا اور میرا تعارف کروایا کہ یہ ہمارے نئے مبلغ ہیں، جس پر ایک بوڑھا عرب بولا کہ شریف، تم اچھے بھلے سمجھدار عرب ہو، پر ان ہندیوں نے تمہیں گمراہ کر دیا۔ جس پر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد آپ نے اس کو جواب دیا، کیا تم نے قرآن کریم پڑھا ہے؟ جس پر اس نے کہا، ہاں پڑھا ہے۔ آپ نے اس کو سورہ بقرہ کی آیت ھدی للمتقین سنائی اور پوچھا، اب یہ بتاؤ یہاں کہاں لکھا ہے کہ ہدایت صرف عربوں کے لیے مخصوص ہے؟ جس پر وہ سب لاجواب ہو گئے۔ اس پر آپ نے ان کو یہ کہہ کر اور رگڑا لگایا کہ تم تو وہ عرب ہو جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الاعراب اشد کفرا ونفاقا، سورہ توبہ آیت نمبر 97۔ کینیا ممباسا میں عرب اپنے لیے شریف کا لقب استعمال کرنا پسند کرتے تھے، اس وجہ سے جماعت میں بھی اور باہر بھی اکثر لوگ آپ کو شریف صاحب ہی پکارتے تھے۔ یہ بات بھی آپ نے مجھے سکھائی کہ جب بھی کسی عرب کو مخاطب کرنا ہو تو اس کو شریف کہہ کر مخاطب کیا کرو، اس سے وہ آپ کی بات عزت و احترام سے سنے گا۔ آپ کے ساتھ اس طرح گھوم پھر کر تبلیغ کرنے سے خاکسار کو بہت فائدہ ہوا۔ ایک تو وہ حجاب اور شرم اکثر ہم نئے مربیان کو لوگوں کا سامنا کرنے اور اپنا معافی ضمیر بیان کرنے میں ہوتی ہے، وہ دور ہو گئی، جس کو انگریزی میں اسٹیج فیئر بھی کہتے ہیں۔ دوسرے، موقع محل کی مناسبت سے اپنی بات پیش کرنے کا ہنر آ گیا۔ ویکینڈ پر عموماً باہر کی جماعتوں کے دورے کا پروگرام ہوتا تو اکثر آپ میرے ساتھ ہم سفر ہوتے۔ آپ نے قریباً 1 گھنٹہ کی ایک تقریر تیار کی ہوئی تھی جو وفات مسیح کی آیت وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، آل عمران آیت نمبر 145 سے شروع ہو کر ختم نبوت سے ہوتے ہوئے صداقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیان کرتے ہوئے حضرت اقدس امام الزمان کے اس الہام انی معین من اراد اعانتک و انی مہین من اراد احانتک پر ختم ہوتی، اور قریباً ہر جگہ 19-20 کے فرق سے آپ یہی تقریر کرتے۔ ایک وقت میں مجھے بھی وہ پوری زبانی یاد ہو گئی تھی۔ آپ کی طبیعت میں مزاح بھی بہت تھا اور اب میرے ساتھ کافی دوستانہ تعلق بھی بن چکا تھا۔ گو میں آپ سے عمر میں بہت چھوٹا تھا، مگر ہمیشہ مربی سلسلہ ہونے کی وجہ سے نہایت عزت و احترام سے پیش آتے۔ آپ کی تبلیغ کی وجہ سے بہت سی سعید روحوں کو احمدیت کا تعارف ہوا، اور آپ کے تبلیغی رابطوں کی وجہ سے آگے چل کر کوسٹ ریجن میں کئی جماعتوں کی بنیاد بھی پڑی، اور آپ کے یہ تبلیغی رابطے کئی جماعتوں کے قیام کے لیے پیش خیمہ ثابت ہوئے۔ آپ کے انہی تبلیغی رابطوں کی وجہ سے ممباسا ریجن میں ساؤتھ کوسٹ میں غالباً 1948 میں جماعت کو ایک بڑا تبلیغی بریک تھرو ملا، اور ایک ہی دن میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ بیعت کر کے جماعت میں شامل ہوئے، جس کے بارے میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے اپنے جلسہ سالانہ UK ٹلفورڈ کے افتتاحی خطاب مورخہ 5 اپریل 1985 میں کچھ یوں ذکر فرمایا۔ کینیا کے مبلغ بتاتے ہیں کہ مادو مالو میں پبلک لیکچر کا انتظام تھا اور سارا گاؤں اس میں شریک ہوا۔ 4 گاؤں کے افراد وہاں اکٹھے ہوئے تھے، اور اس لیکچر کے مان بعد 407 افراد بیعت کر کے سلسلہ میں داخل ہوئے، اور اطلاع یہ ہے کہ 2 ماہ کے عرصہ میں اس علاقے میں اب 582 بیعتیں ہو چکی ہیں، اور اسکول کے اساتذہ بھی شامل ہیں، ایک ہیڈ ماسٹر بھی شامل ہے، اور 2 مساجد بھی خدا تعالیٰ کے فضل سے جماعت کو عطا ہوئی ہیں۔ خطبات طاہر جلد 2 صفحہ نمبر 56۔ مکرم حسین صالح صاحب اپنی زبانی اس کا حوال کچھ یوں بیان کریا کرتے تھے کہ اس علاقہ میں نے ایک زرعی زمین حاصل کی اور ویکینڈ پر عموماً اپنے بچوں کو ساتھ لے کر وہاں جایا کرتا تھا اور ایک دن وہاں گزارا کرتا تھا۔
ایک دن میں وہاں جا رہا تھا تو راستہ میں ہمیں ایک شخص نظر آیا جو پیدل سفر کر رہا تھا۔ خاکسار نے گاڑی کھڑی کر کے ان کو سلام کیا اور لفٹ دینے کی پیشکش کی، جس کو انہوں نے بخوشی قبول کر لیا۔ بیان کیا کہ دوران سفر جب ان سے مزید تعارف ہوا تو معلوم ہوا کہ وہ اس علاقے کے معروف استاد معلم عبداللہ مکرانی صاحب تھے، جن کا اپنے علاقے میں ایک خاص مقام اور اثر و رسوخ تھا۔ کہتے تھے کہ خاکسار نے ان کو جماعت کا تعارف کروایا اور جماعت کا پیغام پہنچایا اور مزید ممباسا جماعت کی مسجد میں آ کر ہمارے مبلغ سلسلہ سے ملنے کی درخواست کی، جس کو انہوں نے قبول کیا۔ آگے چل کر آپ کا یہ ایک رابطہ نہایت باثمر ثابت ہوا اور سینکڑوں سعید روحوں کو ایک ہی دن میں ایک تبلیغی میٹنگ، جس میں شمولیت کے لیے مکرم مولانا جمیل الرحمن رفیق صاحب، سابق امیر و مشنری انچارج کینیا، بطور خاص نیروبی سے تشریف لائے اور آپ نے سواحلی زبان میں ایسی عمدہ اور پر اثر اور مدلل تقریر اس جلسہ میں کی، جس کی باز گشت آج بھی ان جماعتوں میں سنائی دیتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس موقع پر موجود بیت فارمز کم پڑ گئے تھے۔ اس تبلیغی سائی کے نتیجہ میں اس علاقہ میں 4 جماعتیں قائم ہو گئیں، جن میں مرکزی مازو مالو میں، پھر جروری، مسولوا اور تنگینی شامل ہیں۔ اس وقت ان جماعتوں میں الحمدللہ پختہ جماعتی مساجد موجود ہیں، جن میں سے ایک مسجد جروری جماعت مکرم حسین صالح الحفیظ صاحب نے اپنے ذاتی خرچ پر تعمیر کروائی۔ نیز مازو مالو میں مسجد کی تزئین و آرائش اور مرمت کا کام اکثر آپ خود اپنی جیب سے کرواتے تھے، جس سے آپ کو دلی لگاؤ تھا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کو ایک فلاحی تنظیم سینٹ جونز ایمبولینس کے کوسٹ ریجن کے چیئرمین کے طور پر خدمات کی توفیق بھی ملی اور کئی احمدی بچوں کو اس ادارے سے تربیتی کورسز کروائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس وفادار اور اخلاص کے پیکر کے درجات بلند فرمائے، اپنے پیاروں کے قدموں میں جگہ دے اور بعد میں آنے والوں کے لیے ایک روشنی کا مینار ہو۔ ہم جب تک زندہ رہیں گے آپ کی یادیں ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گی۔ اللہم نور مرکدہ۔